السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن ہے اور کووڈ-19 کی تیسری لہر کی وجہ سے اسکولوں اور کالجوں میں آن لائن لیکچرز کا آغاز ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے میں بھی آپ کے لیے جماعت نہم اردو کے آن لائن لیکچر کا آغاز کر رہی ہوں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے فرسٹ چیپٹر جو ہے اس کا سبق نمبر 1، یہ دیکھیں آپ کے حسن ترتیب جو آپ کے شروع میں دیا ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حصہ نثر میں سے ہے۔ نثر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں قافیوں اور ردیف کا دھیان نہیں رکھا جاتا، سادہ عبارت ہوتی ہے، تو اس کو نثر کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 2 پر ہے یہ، اور یہ مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب یہ دیکھیں آگے ہم چلتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ چیپٹر کا مصنف کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ تو یہ مصنف ہیں اس کے مولانا شبلی نعمانی۔ پہلے ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ اوپر ان کی تاریخ پیدائش ہے 1857، یعنی 1857 میں وہ پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ تاریخ وفات ہے، ٹھیک ہے، یہ تاریخ پیدائش ہے، یہ تاریخ وفات ہے۔ اور یہ اردو میں خاص طور پہ لکھنے میں بھی یہ دیکھیں سن عیسوی کا حمزہ لگایا جاتا ہے۔ انگلش کی ڈیٹ لکھتے ہوئے نہیں لگایا جاتا، لیکن اردو کی ڈیٹ لکھتے ہوئے یہ سن عیسوی کا حمزہ لگایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں میں ریڈنگ کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اپنی بکس کھولیں اور اس میں میرے ساتھ ساتھ ہی دیکھیں، تاکہ مشکل الفاظ جو آ رہے ہیں ان کو پڑھنا اور آپ کے لیے بولنا آسان ہو جائے، بلکہ مشکل لفظ کو بولا بھی کریں اور ایک رف پیج یا کاپی اپنے پاس رکھیں جس میں جو مشکل لفظ آتا ہے اس کو خاص طور پر لرننگ کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے کوئی چیز ہو تو پھر تو لازمی آپ لکھ کر دیکھیں، تاکہ وہ آپ کے ہاتھ سے بھی گزرے اور وہ لفظ پھر آپ کے لیے مشکل نہ رہے۔ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہاں انہیں سر سید حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ صحبت کا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ رہ کے، یہ لفظ ہے صحبت، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ رہ کے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مستفید یعنی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک، یہ قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے، اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے، پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت یعنی اس کا انتظام سنبھالنے کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء، یہ اس ادارے کا نام ہے، ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ آخری عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات، متنوع یعنی مختلف قسم کے، یعنی ان میں رنگا رنگی تھی، مختلف قسموں کے موضوعات یعنی عنوانات، مثلا تاریخ، تنقید، سوانح کہتے ہیں حالات زندگی، سیرت کسی کے کردار اور حالات کے بارے میں بتانا،
ख़ास طور پر کردار کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے اس کو سیرت کہتے ہیں۔ تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف، عقائد عقیدے کی جمع ہے، یعنی عقائد کے بارے میں بھی بتایا کہ لوگوں کے عقائد کیسے ہیں، تصوف، روحانیت، اور سیاست پر قلم اٹھایا مطلب لکھا، مگر ان کے طرز اظہار میں، یعنی ان کے اظہار کرنے کے انداز میں، طریقے میں، طرز کہتے ہیں طریقہ، اظہار کرنا یعنی وہ جو بیان کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، ان میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ یعنی ادب کہتے ہیں یہ وہ والا ادب نہیں جو آپ اپنے پیرنٹس کا، بڑوں کا یا اساتذہ کا کرتے ہیں، یہ ادب سے مراد لٹریچر، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے کسی زبان کے بارے میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو ادب کہا جاتا ہے، جیسے انگلش کے بارے میں انگلش لٹریچر، اردو کے بارے میں اردو لٹریچر، ٹھیک ہے، ادبیات کی شان موجود ہے۔ تو یہ ایک اس میں نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے، تو اس کی شان و شوکت ہوتی ہے اس زبان کی، تو اس کو کہا جاتا ہے ادبیت کی شان۔ جوش بیان، اعجاز و اختصار، جوش بیان یعنی ان کے بیان کرنے میں ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اعجاز یعنی اس میں ایک ایسی معجزانہ خوبصورتی ہوتی ہے، اختصار یعنی مختصر انداز میں، روانی یعنی رواں عبارت ہوتی ہے، اس میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی بات بتا رہے ہیں تو بیچ میں کوئی چیز بتانے کے لیے رہ گئی ہے، یا اس میں وقفہ آ گیا ہے اور پھر دوبارہ بتانے لگے ہیں تو وہ روانی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ روانی، برجستگی کہتے ہیں برملا کہہ دینا، منہ پر کہہ دینا، تو یعنی ان کی ایک برجستگی ہے، یعنی وہ بڑی روانی سے اور برجستہ انداز سے، محققانہ انداز، تحقیق کرنے والا انداز، یعنی تحقیق کرنے والا طریقہ اپناتے ہیں۔ غنایت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر، ان کا سب سے قطع نظر مطلب اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ تو یہ لائن جو ہے یہ خاص طور پر آپ جب اس تشریح کرنے لگتے ہیں اقتباس کی تو اس میں بھی لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ شبلی نعمانی کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ کیا ہے، ان کا انداز بیان، یعنی بیان کرنے کا انداز ہی اتنا خوبصورت ہے کہ وہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف، متعدد تعداد میں زیادہ ہونا، اہم تصانیف میں شعر العجم کی 5 جلدوں سے مراد یعنی 5 کتابوں کی صورت میں یہ لکھا گیا ہے۔ الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بچوں یہ بکس میں جو ابھی یہ سواد لکھا ہوا آتا ہے یہ اب حکومت نے ختم کر دیا ہے، بلکہ آپ لوگوں کو بھی میں بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے جب بھی یہ لکھنا ہے سیرت النبی یا اس سبق کا نام تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے، لازمی ہے، جتنی دفعہ لکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لکھنا ہے۔ جی بچوں، اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اس میں مقاصد تدریس سب سے پہلے میں بتا دوں، مقاصد تدریس یعنی پڑھانے کے جو مقاصد ہیں، اس چیپٹر کو کیوں شامل کیا گیا، اس چیپٹر کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے۔ طلباء کو تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہ کرنا، یعنی ابتدائی اسلام کی ابتدا میں یعنی جو شروع میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس میں کتنی مشکلات پیش آئیں وہ سب بتانا مقصد ہے اس کا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ان کے حالات کے بارے میں، اور سیرت نگاری سے روشناس کروانا، یعنی سیرت نگاری ہوتا کیا، سیرت نگاری یعنی کردار کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے سیرت نگاری۔ مذہبی الفاظ و تراکیب سے متعارف کرانا، یعنی ایک خاص قسم کے جو مذہبی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان سے تعارف کروانا۔ تاریخ اسلام سے روشناس واقف
کرتے ہوئے طلبہ کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا، طلبہ کو بتانا کہ حق و صداقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ مقاصد ہیں تاکہ بچوں کو ان سب باتوں کا پتہ چلے۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے دنیا کی حفاظت کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس، اب یہاں پر حافظ عالم سے مراد عالم کی حفاظت کرنے والے، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس یعنی مقدس وجود مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں یعنی ظلم کرنے والوں کا، زیادتی کرنے والوں کا حقیقی ہدف تھا، یعنی اصل میں جو نشانہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ رائے کی جمع ہے رائیں، یعنی مشورے دیے۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی ہے، یعنی وطن سے نکال دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو، یعنی منتخب کیا جائے اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس آخری رائے پر اتفاق ہو گیا، یعنی سب متفق ہو گئے، اور جھٹ پٹے کا وقت ہوتا ہے جب ہلکا اندھیرا ہوتا ہے، تو یہاں پر مراد ہے جھٹ پٹے کا وقت یعنی شام، جب اندھیرا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک یعنی گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، یعنی ایسا مکان جس میں عورتیں رہتی ہوں اس کے اندر جانا برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے، یعنی جو ارادہ کر کے آئے تھے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا، تو وہ یہ فرض پورا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، یعنی اس قدر دشمنی تھی ان کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اعتماد تھا، یعنی دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اس قدر اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال و اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اس بنا پر یعنی اس وجہ سے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب
यानी सोने का बिस्तर जिस पर कि वो नींद फरमा रहे थे। कत्लगाह की ज़मीन है यानी कत्लगाह की ज़मीन है यानी कत्ल होने की जगह बनने वाला है। लेकिन फ़ातेह खैबर के लिए, फ़ातेह खैबर हज़रत अली को कहा जाता था, ख़ताब था उनका फ़ातेह खैबर, तो के लिए कत्लगाह फ़र्श गुल था, यानी ये कत्ल होने की जगह उनके लिए फूलों का फ़र्श थी, यानी उनके लिए ये कोई भी तकलीफ़ की बात नहीं थी इस बात। कुफार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया और रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए और काबे को देखा और फरमाया, मक्का तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले करारदाद हो चुकी थी, यानी पहले ही बातचीत हो चुकी थी। दोनों साहब से मुराद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। दोनों साहब पहले जबले सौर के पहाड़ के गार में जाकर पोशीदा हुए, छुप गए। ये गार आज भी मौजूद है और बोसा गाहे खलाइक है, यानी लोगों के बोसा देने की जगह, चूमने की जगह, मतलब अकीदत की जगह है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे, यानी अभी नए जवान हुए थे, रात को गार में साथ होते, सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते, यानी सारी बातें आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम कुछ रात गए बकरियां चरा कर लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही ग़िज़ा थी, यानी खाने के लिए सिर्फ यही दूध था। लेकिन इब्ने हशाम ने लिखा है कि रोज़ाना शाम को, यानी एक दूसरी रिवायत इब्ने हशाम ये बताते हैं कि रोज़ाना शाम को अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सबसे छोटी बेटी हैं, रोज़ाना, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छोटी बहन, रोज़ाना शाम को अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती थी। इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी। सुबह कुरैश की आंखें खुलीं तो पलंग पर, यानी बिस्तर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाब अमीर थे। जनाब अमीर पहले भी मैंने बताया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब अमीर थे। ज़ालिमों ने आपको पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा, यानी कैद रखा और छोड़ दिया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। ढूंढते गार के धाने तक आ गए। धाने यानी मुंह तक, गार के मुंह तक आ गए। आहट पाकर, यानी ज़रा सी आवाज़ आई पाँव की, तो महसूस करके, पाकर यानी आहट महसूस करके हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गमज़दा हुए, यानी गमगीन हो गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर इनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, सूरह तौबा की ये आयत नंबर 40 है, यानी इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक में भी है। घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश ने इश्तहार दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार करके लाएगा, उसको एक खून बहा के बराबर, यानी 100 ऊँट इनाम में दिया जाएगा। सुराका बिन हजशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला। ऐन उस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई और वो गिर पड़ा। तरकश से फाल के तीर निकाले। तरकश वो यानी जहाँ वो तीर रखने का जो
टोकरी सी बनाई होती है ना, जो कमर पे लगाई होती है उन्होंने, उसको कहा जाता है। तरकश से फाल के तीर निकालकर हमला करना चाहे तरकश के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। जवाब में नहीं निकला, लेकिन 100 ऊँटों का गिरा बहा यानी कीमती मुआवजा बदला। ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाए, यानी तीर ने इनकार निकला लेकिन उसने तीर की बात नहीं मानी। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पांव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। घोड़े से उतर पड़ा और फिर फाल निकाली। अब भी वही जवाब था, लेकिन मुकर्रर यानी दोबारा, लेकिन मुकर्रर तजर्बे ने इसकी हिम्मत पस्त कर दी, यानी हिम्मत कम कर दी, और यकीन हो गया कि ये कुछ और आसार हैं, यानी ये जो कुछ आसार हुए हैं, आसार नज़र आ रहे हैं, निशानात कुछ और जाहिर कर रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तहार का वाक़या सुनाया और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन लिख दिया। तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी। किसकी तशरीफ़ आवरी? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर, यानी मदीना आने की खबर जो है वो मदीने में पहले ही पहुंच चुकी थी। तमाम शहर हमतन चश्मे इंतज़ार था, यानी आपकी राह में आंखें बिछाए इंतज़ार कर रहा था शिद्दत से। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिरते थे कि पैगंबर आ रहे हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। लोग हर रोज़ तड़के से निकल कर तड़के यानी सुबह सवेरे निकल कर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत के साथ चले आते। हसरत वो आरज़ू होती है जो पूरी नहीं होती, तो यहाँ पर हसरत से मुराद यानी वो नाकाम फिर वापस चले जाते। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने किला से देखा और कराइन से पहचान कर, कराइन यानी अंदाजे से, निशानात देखकर पहचान कर पुकारा। निशानात से मुराद है कि जब कोई काफ़िला या कोई शख्स दूर से आ रहा होता है तो गर्द उड़ती हुई नज़र आती है, तो वो उन निशानियों से अंदाज़े से पहचान कर पुकारा, अहले अरब लो, तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा, यानी ये मालूम होते ही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं या आ रहे हैं, तो सारा शहर अल्लाह अकबर की आवाज़ से यानी अल्लाह अकबर के नारे से गूंज उठा। ये माखज़ यानी ये सबक कहाँ से लिया गया है? मौलाना शिबली नुमानी की किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। अब इसके ये मशकी सवालात हैं, इसको हम करने के लिए नोट्स पर आएंगे। तो बच्चों अब नोट्स रेडी रखें जी, बच्चों अपने नोट्स रेडी रखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले लेक्चर में इसके मशकी सवालात करेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।